السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام شہر میں ٹہلنے کے لیے نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اور دوسرا فرعون کے گروہ سے۔ جو شخص آپ کے گروہ سے تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً تشریف لے گئے اور وہ شخص جو فرعون کے گروہ سے تھا اس کو آپ نے ایک گھونسا مارا۔ سینے میں گھونسا لگنا تھا کہ وہ شخص دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ اب اس قبطی کے مرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خوف کی حالت میں صبح کی کہ کہیں فرعون کو قبطی کے قتل کا علم نہ ہو جائے کہ میں بھی اسرائیلی ہوں اور قتل کرنے والا بھی میں ہوں تو وہ سزا دے گا۔ اسی صبح آپ شہر میں چلے جا رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی جس نے کل آپ کو مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر چیخ رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شخص شرارتی اور جھگڑالو ہے۔ جیسے ہی موسیٰ اس قبطی کو پکڑ کر الگ کرنے لگے کیونکہ یہ اسرائیلی اور قبطی خوب گتھم گتھا کر رہے تھے، تبھی اس قبطی نے کہا، اے موسیٰ، مجھے بھی قتل کر ڈالو گے کیا جیسے کہ کل ایک قبطی کو قتل کر دیا ہے؟ قبطی کانپ اٹھا، وہاں سے بھاگا اور اپنے قوم کے پاس گیا اور فرعون کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ فرعون نے موسیٰ کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو پکڑنے کے لیے آدمی بھیجے، لیکن آپ کا ایک مخلص پیروکار کسی قریب ترین راستے سے آپ کے پاس تک آ گیا اور آپ کو آگاہ کر دیا کہ فرعون کے آدمی آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس نے بتایا کہ اے موسیٰ، میں نے سردار لوگوں کو خود مشورہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے، اس لیے آپ نکل جائیں اس شہر سے، اور میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں خیر خواہی کے جذبے سے کر رہا ہوں۔ آپ نے عرض کیا، میرا اللہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب آپ مصر سے نکل کر مدین پہنچ گئے۔ یہ وہی شہر مدین تھا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا۔ مقام مدین فرعون کی سلطنت سے الگ تھا۔ جب آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کو اپنے ریوڑوں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا۔ وہیں پر دو لڑکیاں الگ کھڑی ہوئی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا، کیوں کھڑی ہو؟ ان دونوں نے کہا، ہم نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد محترم بہت بوڑھے ہیں، اس لیے ہمیں خود یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ چرواہوں نے اپنے ریوڑ کو پانی پلایا، اپنے ریوڑوں کو پانی پلا کر ایک بھاری وزنی پتھر اس کے منہ پر رکھا اور چلے گئے۔ جناب حضرت موسیٰ نے ان کی ناتوانی دیکھی تو جذبہ رحمت سے جوش مارا اور اکیلے موسیٰ نے اس بھاری پتھر کو ہٹا کر کنویں سے ایک طرف کیا اور دونوں بہنوں کے ریوڑ کو خوب پانی پلایا، پھر پتھر کو کنویں کے منہ پر رکھ دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ 10 جوان بڑی مشکل سے ہٹاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ مصر سے مدین تک کے سفر کے دوران آپ موسیٰ علیہ السلام نے سبزہ اور درخت کے پتوں کے سوا کچھ نہ کھایا تھا۔ بھوک کی شدت سے آپ کا شکم مبارک سکڑ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دونوں خاتونوں میں سے ایک خاتون شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہا، میرے والد تمہیں بلاتے ہیں، تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا تمہیں معاوضہ دیں۔ یہ لڑکیاں 7 بہنیں تھیں اور ان کے والد بزرگوار حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ جب آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ کی بیٹی نے موسیٰ کی جوان مردی اور دیانت داری کی بہت تعریف کی۔ اب حضرت موسیٰ اسی گھر پر مقیم ہو گئے کیونکہ آپ نے 10 سال تک خدمت کرنے اور ان کی بیٹی سے عقد کرنے کا جو وعدہ کر لیا۔ مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی شادی بھی ہو گئی۔ اور یہیں پر یعنی مدین میں آپ کے 2 بیٹی بھی پیدا ہو گئیں، لیکن آپ کا دل ہر وقت مصر میں اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے مشتاق رہتا، اپنے عزیزوں سے ملنے کا مشتاق رہتا۔ لہٰذا آپ نے اپنی شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کی، پھر اپنی زوجہ سے کہا کہ اپنے والد گرامی سے کہو کہ وہ انہیں اپنی بکریاں دیں۔ اس بھیڑ اور بکریوں نے جتنے بھی اپنے رنگ سے ہٹ کر بچے زنے تھے وہ جناب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی یعنی حضرت موسیٰ کی زوجہ کو دینے کا وعدہ فرما لیا تھا۔ اب آپ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدین شہر سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ اور آپ کے 2 بچے بھی آپ کے ساتھ تھے، اور جو بکریاں آپ کو سسرال سے ملی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے جس رات میں سفر شروع کیا وہ بہت تاریکی اور ٹھنڈی رات تھی، بہت اندھیری رات تھی۔ اچانک آپ راستے سے بھٹک گئے اور مشہور راستے تک پہنچنے کے لیے کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت کوشش کی کہ کسی راستے کا سراغ ملے لیکن ناکام رہے۔ رات کی تاریکی نے اور شدت اختیار کر لی اور سردی نے بھی زور پکڑ لیا۔ اسی اثنا میں طور کے ایک طرف دور ایک جگہ آگ بھڑکتی نظر آئی۔ یہ پہاڑ آپ کے دائیں طرف مغرب میں تھا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، تم ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ یہ آگ صرف آپ ہی کو نظر آ رہی تھی اور آپ کے گھر والوں سے پوشیدہ تھی، کیونکہ یہ آگ نہیں خدائی نور تھا جسے صرف آپ دیکھ رہے تھے۔ اس وقت آپ راستے سے دور ویرانے میں چل رہے تھے۔ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا، میں نے آگ دیکھی ہے اور ابھی لے آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگ جس کے کسی شعلے سے سلگا کر تاکہ تم تاپ سکو۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ندا آئی وادی کے دائیں کنارے سے، اس بابرکت مقام میں ایک درخت سے، کہ اے موسیٰ میں ہی ہوں جو رب العالمین ہوں۔ یعنی جب آپ وہاں پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ بلا شبہ تیرا پروردگار ہوں میں تیرا پروردگار ہوں، تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو مقدس وادی میں ہے اور میں نے تجھے رسالت کے لیے پسند کر لیا ہے، سو خوب کان لگا کر سن جو وحی کیا جاتا ہے، یعنی میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود
میرے سوا بس تو میری عبادت کیا کر۔ حضرت موسیٰ جس بابرکت وادی میں کھڑے تھے اس کا نام طویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے طویٰ کی مقدس وادی میں گفتگو کی اور کہا اس خطۂ پاک کے احترام میں آپ اپنے پاؤں سے جوتے اتار دو، کیونکہ اس مبارک رات میں آپ کا رب آپ سے ہم کلام ہے۔ اللہ پاک نے آپ سے فرمایا اے میرے محبوب بندے، یہ دنیا جائے قرار نہیں، ہمیشہ کا گھر تو قیامت کے بعد ہوگا، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کام کا جس کے لیے وہ کوشاں رہا ہے۔ اس ملاقات میں آپ کی اپنے رب سے بہت باتیں ہوئی، واقعات کی کچھ بات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ نے آپ سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا میرے رب یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے۔ اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ بحکم خداوندی ہوا کہ اے موسیٰ ڈال دو اسے زمین پر جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اسے زمین پر ڈالا، اچانک وہ ڈنڈا سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ یہ ایک معجزہ تھا اپنے محبوب بندے سے ہم کلام ہونے کا، یعنی جو ذات اپنے محبوب بندے سے ہم کلام ہے وہ قادر مطلق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب آپ کا ڈنڈا یعنی آپ کا عصا سانپ بن گیا اور آپ نے اسے تیزی سے لہراتے ہوئے دیکھا تو آپ کچھ پیچھے ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، یقیناً تم ہر خطرے سے محفوظ ہو، اسے پکڑ لو اور ہم لوٹا دیں گے اسے اپنی پہلی حالت پر۔ جب آپ نے اسے پکڑا تو سانپ سے پھر ڈنڈا بن گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریباں میں ڈال کر سینے پر رکھو، پھر باہر نکالو۔ آپ نے ایسا ہی کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ چاند کی مانند چمک رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب زندگی کے کسی موڑ پر خوف لاحق ہو تو اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لینا، آپ کا سارا خوف دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دل کو سکون و قرار کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ جو شخص خوف کے وقت اپنا ہاتھ سینے پر رکھے گا اس کے دل کو سکون نصیب ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر جانے کا حکم دیا اور کہا کہ فرعون کے پاس وہ سرکش بن گیا ہے۔ آپ نے دعا مانگی اے میرے اللہ کشادہ فرما دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان فرما دے میرے لیے یہ کٹھن کام، اور کھول دے میری زبان کی گرہ تاکہ وہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، کیونکہ آپ نے بچپن میں انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر پیار کر رہا تھا۔ آپ بہت چھوٹے تھے۔ حضرت موسیٰ نے بچپن کی اس عمر میں بھی دشمن خدا کو داڑھی سے پکڑ کر کھینچا۔ فرعون کو شک پڑ گیا کہ کہیں یہی تو وہ بچہ نہیں جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہما تڑپ اٹھیں اور کہنے لگیں فرعون معصوم بچہ ہے، اس کی حرکت پر نہ جائیے، ذرا اس کا امتحان لے لیجیے۔
یہ تو انگارے اور پھل میں تمیز بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اسے کیا خبر کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ اس کی وہ گستاخی کر رہا ہے جس کی وہ گستاخی کر رہا ہے۔ فرعون نے پھل اور انگارے ایک ہی پلیٹ میں رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر انگارہ منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی اور قدرت خداوندی سے آپ فرعون کے ظلم سے بچ گئے۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری زبان کی اتنی گرہ کھول دے کہ یہ لوگ آسانی سے میری بات کو سمجھ سکیں۔ آپ نے اس گرہ کے مکمل طور پر کھلنے کی دعا نہیں مانگی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حسب ضرورت اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اس لیے آپ کی زبان میں آخر دم تک کچھ لکنت باقی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے حقیقی بھائی ہیں، فرعون کے دربار میں آ گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر اور بنی اسرائیل کے قیدیوں کو اپنے قبضے سے آزاد کر دے، جنہیں تو عرصے دراز سے اپنے جبروت کے شکنجے میں کس کر اذیتیں دے رہا ہے۔ یہ روا نہیں، انہیں آزادی دے کہ وہ اپنے رب کی آزادانہ عبادت کریں اور صرف اسی کے حضور سجدہ بندگی بجا لائیں، اس سے اپنے دکھوں کا مداوا چاہیں، اپنے طریقوں کے مطابق اللہ کی عبادت کریں۔ فرعون جو اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا سمجھتا تھا، اس نے تکبر سے اپنی گردن اور اونچی کر لی، اللہ کے محبوب بندوں کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آیا۔ اس نے رعب جماتے ہوئے کہا، یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا بنایا تو میں ضرور قیدیوں میں داخل کر دوں گا۔ فرمایا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس ایک روشن چیز۔ پھر اس نے کہا، پیش کروں اسے اگر تم سچے ہو۔ فرعون نے کہا، پیش کرو اسے اگر تم سچے ہو۔ بس آپ نے ڈالا اپنا عصا، اسی وقت وہ سانپ بن کر یعنی اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ پھر آپ نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا تو پھر وہ ایک ڈنڈا بن گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنے گریباں میں ڈال کر سینے پہ رکھا اور اسے باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ چاند کی مانند روشن ہو گیا۔ پھر آپ نے اس ہاتھ کو پھر سینے پر رکھا تو پھر ہاتھ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ لیکن ان کھلے معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی وہ راہ راست پر نہ آیا، پہلے کی طرح کفر و ضلالت کے راستے پر گامزن رہا، بلکہ کہنے لگا کہ یہ سب جادو کی کرشمہ سازی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ارادہ کیا، اپنے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے جو اس کی رعایا کہلواتے تھے اور اس کی دولت اور بادشاہی میں رہائش پذیر تھے۔